بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم اور بڑا فضل ہم سب پہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اور اس کی یہ مبارک راتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی بقیہ دنوں میں ہماری رہبری فرمائے، اور جو کچھ اعمال ابھی تک ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ قبولیت عمل کے کرنے سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول فرما لے۔ سوالات اور جوابات کا یہ ہمارا سلسلہ اس سال کا رمضان کا جو چلتا ہوا آیا تھا، اس کی یہ آخری کڑی ہے جس میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح پوچھ کر سیکھ کر اور دین کی باتوں کو جان کر آگے بڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس موقع پر قبل اس کے کہ کچھ سوالات میں آپ کے سامنے ان کے جوابات رکھوں، یہ آپ سے بنیادی درخواست ہے کہ سارا سال بھی اپنے مسائل میں علماء کی رہنمائی اور علماء کی رہبری ضرور رکھا کریں۔ علماء اور عوام کا تعلق جب کبھی مضبوط رہا ہے، ان کے درمیان فتنوں کے آنے کا موقع بہت کم رہا ہے۔ یہ زمانہ آپ یاد رکھیں کہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، اور ایسے خطرناک فتنے ہیں کہ جو آدمی کی جان نہیں لے رہے بلکہ آدمی کا ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے علم کا تعلق ہونے کی وجہ سے اور اہل علم سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے سادہ لوگ، سیدھے سادے مسلمان دین کے اچھے جذبے رکھتے ہوئے گمراہیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نقصانات پھر اتنے خطرناک ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا آسان کام ہے کہ اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اندھے بہرے ہو جائیں اور آپ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تعلق کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو، اپنی معلومات کو اور اپنے دینی علوم کو بڑھانے کی فکر بھی کریں۔ اس کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ اور اچھی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا یہ بہت ہی زیادہ اہم بلکہ اہم ترین کام ہے۔ میری بس یہ دو درخواستیں اس موقع پر آپ سے ہیں کہ اپنے آپ کو علماء سے متعلق بھی رکھیں، مسائل کی رہنمائی میں خصوصاً، اور اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنے علم اور اپنے معلومات کو بڑھانے کی فکر کریں۔ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے جس کو ہم پڑھ بھی رہے ہوں اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا اور آج کیا کریں گے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے کیسے نظام حرکت میں آتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے رشتے کو قرآن سے اور دینی علوم سے کاٹ دیا تو خصوصاً اس ملک میں ہم لوگ مایوسی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے،
اور مایوسی اور نا امیدی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے اس کا بہت اہتمام ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ سوالات پیچھے رہ گئے تھے، یہ آن لائن کے ہم پہلے لے لیتے ہیں، پھر چٹھیاں لیتے ہیں۔ تراویح کی 4 رکعت چھوٹ گئے، اب میں امام کے ساتھ وتر پڑھوں یا بعد میں اکیلا وتر پڑھوں؟ تراویح کی اگر کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بجائے پہلے اپنی تراویح کی رکعتیں مکمل کر لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر وتر ادا کرنی چاہیے۔ شادیوں میں پوری فیملی کے ساتھ ویڈیو کیسٹ بنانا کیا درست عمل ہے؟ یہ انتہائی بے حیائی والا عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی والا بھی عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے، یہ کوئی علماء کا ایجاد کردہ اور مولویوں کے اپنے بڑھ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود پردے کا حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ جس کی نگاہ بے حیا ہوگی اس کی شرمگاہ بھی بے حیا ہو جائے گی، اور اگر آدمی کو زنا سے بچنا ہے تو بدنگاہی سے بچنا پڑے گا، ورنہ بد نگاہی بالآخر آدمی کو زنا تک لے کر ہی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں اور ان تینوں کے ساتھ مسلمان عورتوں اور مسلمان بچیوں سے کہا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہیے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی عام عورتوں سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسم پر چادر ڈال دیا کریں جب باہر نکلا کریں، اور اپنے جسم کو پردہ کیا کریں جب باہر نکلا کریں۔ اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو شادیوں کی ویڈیو کی کیسٹ بنائی جاتی ہے، سب سے زیادہ بے حیائی اسی میں ہوتی ہے، بے پردگی اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ بنانے والا اجنبی ہوتا ہے اور بعض دفعہ غیر مسلم تک ہوتا ہے، پھر دولہے کے دیکھنے سے پہلے یہی دلہن کو 10 مرتبہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور اس کی 10 فوٹوز نکال چکا ہوتا ہے، وہ 10 طرح سے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف دلہن کا معاملہ ہے بلکہ یہ تو عمومی طور پر ایک یعنی گناہ کا کام ہے کہ ساری عورتوں کو بعد میں جب بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی عورتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنی عورتیں جن مردوں کو دیکھ رہی ہیں، یہ سب کے سب بدنگاہی کے ایسے خطرناک جرم ہیں جو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا اچھا پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، بظاہر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صاحب اتنی یادگار بنا کر اس کو اپنے پاس رکھ دیا جائے، بلکہ یہ اصل میں ہندوانہ طریقوں سے چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی تھی، ورنہ ان ساری چیزوں کی بظاہر کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر اس میں فضول خرچی بھی موجود ہے کہ جو چیز ضرورت کی نہیں ہے اس میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے۔ چلو بھئی کوئی ضرورت کی چیز ہے، میڈیا جیسے اس درجے میں ٹھیک تھا، کسی درجے میں کہ ضرورت کی چیز ہے، لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک کوئی بات پہنچانا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ صاحب لوگوں کو دکھانا تھوڑی ہے تمہیں اپنی شادی، تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، بہت ساری قباحتیں اس میں آنے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ 4 تولہ سونا استعمال کی شکل میں موجود ہے اور نقدی کچھ بھی نہیں ہے تو کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ صرف سونا ہے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے اور نقدی کچھ بھی نہیں ہے تو مقدار ہے 7.5 تولے سونا، اور صرف چاندی ہے، سونا کچھ بھی نہیں ہے، نقدی کچھ بھی نہیں ہے تو مقدار ہے 52.5 تولے چاندی۔ یہ مقدار اصولی بات ہے کہ یہ اگر ہو تو 7.5 تولہ، یہ اگر ہو تو 52.5 تولہ۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر دونوں میں سے کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، یعنی 2-3 تولے سونا ہے، 10-20 تولے چاندی ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا نصاب پورا ہوتا ہے۔ چاندی سے نصاب اگر پورا ہو رہا ہے تو صاحب نصاب بنا سمجھا جائے گا اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑے گی،
اور اگر چاندی اور سونے کو ملا کر بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ بظاہر جو ان کا سوال ہے کہ صرف 4 تولہ سونا ہے، نقدی کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی چاندی بھی اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 4 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر چاندی اس کے ساتھ 1-2 گرام بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر سونے اور چاندی کو ملائیں گے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ساس سسر نے ہی پسند کرے تھے لڑکی اور اب شادی ہو کر 2 سال ہو گئے تو بیٹے کو بول رہے ہیں کہ ڈائیورس دے دو، ہم کو یہ لڑکی پسند نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ساس سسر نے تھوڑی اس کی شادی کیے تھے، اور ان کو ساس سسر کو خود کی زندگی گزارنے کے لیے کہنا چاہیے، وہ بہو کے ساتھ کہے وہ زندگی گزارنا ہے، بہو کے ساتھ تو بیٹا زندگی گزارے گا۔ اور یہ عجیب و غریب مداخلتیں ہمارے پاس رشتوں میں ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اس حد تک ہے کہ اگر وہ تم سے کہیں کہ پورا مال تمہارا اپنا خرچ کر دو تو کر دینا چاہیے، اور اگر وہ تم سے کہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا چاہیے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کن ماں باپ کے لیے یہ بول رہے تھے۔ آج کے ماں باپ کے لیے یہ بات نہیں تھی، آج کے ماں باپ کے لیے یہ حدیث بھی فٹ نہیں ہوتی، وہ تو سمجھدار دیندار ماں باپ کی بات تھی جن کے دلوں میں رشتوں کا احترام موجود تھا، جن کے دلوں میں آخرت کا خوف موجود تھا۔ ایسے ماں باپ اگر ہوں جو واقعی متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، خوف خداوندی رکھنے والے ہیں، اور کوئی اچھے وجہ سے کوئی سالڈ ریزن پر بول رہے ہیں بیٹے کو کہ بیٹے یہ بچی مناسب نہیں، اس کو چھوڑ دو، کوئی واقعی ایسی وجہ ہے تو باپ کی بات، ماں کی بات ایسے وقت پہ تو بچے کو مان لینی چاہیے۔ لیکن ہمارا جو عموماً سسرالی نظام ہے وہ انتہائی ظالمانہ نظام بنا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی گھر ہوگا، ورنہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہیں کچھ ہو۔ اور اس میں آنے والی بچیوں پر ظلم اور زیادتی ایک عام سی بات بن گئی تھی۔ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے کچھ نہیں ہوتے، ان کی زندگی تلخ ہوتی ہے ساس سسر کی وجہ سے، دیورانی جٹھانی اور ننندوں کی وجہ سے، اطراف کے لوگوں کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات صاف میں آپ سے عرض کروں، ماں باپ کی خدمت یقیناً ایک بنیادی اہم ترین ذمہ داری ہے جو ایک اولاد کے ذمہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت ان کے ساتھ رہ کر ہی کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر پر اس کی بیوی کا نان و نفقہ اور سکنا رکھا ہے، یعنی بیوی کو گھر دو، بیوی کو کھانا اور اس کی ضرورتیں دو۔ گھر دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اجتماعی گھر ہے تو اس میں علیحدہ ایک کمرہ اس کا ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی اور کی مداخلت نہ ہو، اور پھر اس کا دوسری شکل یہ ہے کہ علیحدہ اس کے لیے مکان۔ اور اسلام نے طلاق کو، رشتے کے ٹوٹنے کو انتہائی بری چیز سمجھا ہے، بہت سخت چیز۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب زمین پہ کوئی طلاق ہو جاتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ساس کو اپنی پتہ نہیں کیا شکایتیں رہتی ہیں، سسر کو کیا شکایتیں رہتی ہیں، ننندوں کا الگ کان بھرنے کا کام چلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ زندگیاں تلخ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ماں باپ کسی ایسی وجہ سے کہہ رہے ہوں، یعنی بے حیائی ہے، کوئی بد چلنی ہے، کیریکٹر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسائل ہیں، اور ان وجہ سے یہ ماں باپ کہہ رہے ہوں کہ اس بچی کو چھوڑ دو، تو پھر سوچا جا سکتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ لیکن صرف گھر کی آپس کی چپقلشیں ہیں، وہ تو ہر گھر میں چلتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے کسی بچی کو چھوڑ دی جائے کہ ماں باپ نے طلاق دینے کے لیے کہا ہے، یہ بھی مجرم ہوگا قیامت کے دن، اور وہ ماں باپ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بھی گردن ناپ کے جہنم میں پھینکیں۔ فری لینسنگ میں ڈراپ سروسنگ کرنا کیسا ہے؟ ارے کیا ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیکہ لیا اور وہ کام میں کسی اور سے کرا رہا ہوں، میں نے 1000 میں لیا اور میں وہ کام کسی کو 800 میں دے رہا ہوں ایسے، اور پھر اس کو 800 دے کر خود 200 میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس کو 800 دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں کیا؟ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا
جائز اور ناجائز کے مسئلے میں تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی تھی آپ علیہ السلام سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے ہوئی تھی۔ حضور خود 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہیں، جیسے حضرت سودا رضی اللہ عنہ، جن کی عمر حضور کے قریب بڑی تھی اور ان کی حضور کے ملتی جلتی تھی۔ تو جائز اور ناجائز کے معاملے میں اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ البتہ قرآن کریم کے اشاروں سے یہ بات ملتی ہے کہ رشتے کے اندر محبت اور رشتے کے اندر استحکام اور مضبوطی کے لیے شادی کفو میں کرنی چاہیے۔ کفو کا ایک مطلب ہوتا ہے عمر کی مطابقت، دوسرا مطلب ہوتا ہے خاندان کی مطابقت، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے تعلیم کی مطابقت۔ اگر یہ تین چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، یعنی خاندان ایک لیول کے ہو، عمر قریب قریب کی ہو، اور ایسی تعلیم میں بہت زیادہ فرق نہ ہو کہ ایک ان پڑھ جاہل ہے اور ایک ڈاکٹر صاحبہ بنی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں مطابقت پیدا ہونے کے لیے، زندگی میں محبت بہنے کے لیے، یہ بہت اہم ترین اصول ہیں جو قرآن کریم کے اشاروں سے ملتے ہیں۔ لیکن اس کو اگر خیال نہ بھی کیا جائے تو شادی تو ہو جاتی ہے، اور شادی میں کوئی مسئلہ نہیں، شادی اپنی سے بڑی عمر کی خواتین سے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر غلطی سے حرام کے لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو کیا 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام کا لقمہ، صحیح روایت موجود ہے، ایسی حدیث موجود ہے باضابطہ کہ ایک حرام کا لقمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 دن کی عبادتوں کو غیر مقبول بنا دیتا ہے۔ غیر مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اب 40 دن تک آدمی نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے پر اس کے ذمے سے فرض تو ثابت ہو جائے گا، فرض کا جو ذمہ داری ہے وہ تو نکل جائے گی، لیکن یہ نماز قبول نہیں ہوگی حرام کے لقمے کی وجہ سے۔ فجر کی اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بولنا ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے فجر کے وقت۔ آپ علیہ السلام کا معمول اصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی پہر میں آرام کرتے تھے، کبھی ساری رات بھی جاگے ہیں لیکن عمومی ماحول بتا رہا ہوں۔ ابتدائی رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، اور اخیر رات میں اٹھ کر تہجد کا پڑھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تہجد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے تو فجر کی اذان کے بعد، یعنی فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سیدھی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، ایسے کہ سوتے نہیں تھے، صرف کمر سیدھی کرتے تھے تاکہ کچھ راحت ہو جائے اور فجر کے لیے اٹھیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے تو آپ کو نیند لگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آئے، اور جگانے کا طریقہ اتنا پیارا اختیار کیا کہ حضور سے کہا، نیند میں تھے آپ علیہ السلام، تو کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، کہا بلال تم نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، ایسے کرو کہ اس کو اپنی فجر کی اذان میں شامل کر لو، ایسے کرو اس کو اپنی فجر کی اذان میں شامل کر لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پھر اس کے بعد سے فجر کی اذان میں اس کو شامل کیا، اور باضابطہ اللہ کے نبی بعد میں جس کسی کو اللہ کے نبی نے اذان سکھائی تو اللہ کے نبی نے اس کو فجر کی اذان میں یہ الفاظ ضرور سکھائے، اس لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہر نماز کو جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کیا، اور کیسے، اور 3 دن کی نیت کیسے کرتے ہیں، اور کسی مقصد سے کر سکتے ہیں کیا؟ اعتکاف ایک تو نفل ہے، وہ کتنی بھی دیر کا ہو سکتا ہے، آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے نیت کر لو، نویت بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، ہم سب معتکف ہو گئے۔
یہ ہمارا اعتکاف ہو گیا نفل. جب تک ہم مسجد میں ہیں تب تک ہمیں اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا. تو نفل اعتکاف کی کوئی مدت نہیں ہے، نہ کم کی مدت ہے نہ زیادہ کی مدت. تو نفل اعتکاف کتنا بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، 5 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، منت کا اعتکاف جسے کہتے ہیں، کہ آپ نے اللہ سے منت مانی کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 3 دن مسجد میں اعتکاف کروں گا. تو بس آپ کو وہ 3 دن اب واجب ہو گئے، وہ اعتکاف کرنا بھی واجب ہو جائے گا اگر وہ کام ہو جائے. اور تیسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے. یہ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت ہے، سنت موقعہ علی الکفایہ بھی کہا گیا ہے کہ کم از کم 1-2 آدمی تو مسجد میں بیٹھنے چاہیے ورنہ پورا محلہ گنہگار ہوگا. تو اعتکاف جو ان کا سوال ہے کہ ہر نماز کو داخل ہوتے وقت نماز مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے. بہت اچھی چیز ہے اور بہت ثواب کی چیز ہے. اور کسی مقصد سے اعتکاف کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، یا فلاں کام ہو جائے اس لیے اعتکاف کر رہا ہوں. دونوں بھی شکلیں جائز ہیں. فلاں کام ہو جائے تو اعتکاف کروں گا، یہ نظر اور منت ہو گئی. اور فلاں کام اللہ تعالیٰ میرا بنا دے اس لیے پہلے اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، جیسے یہ معتکفین بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں شب قدر عطا کر دے اور ہماری مغفرت کر دے، اس نیت سے بیٹھے ہوئے. تو دونوں بھی جائز. اگر کسی کو کی نماز میں رکوع چھوٹ جائے تو رکعات کو دہرانا چاہیے یا نماز ہو جاتی ہے. اگر نماز میں رکوع چھوٹ جائے، سجدے میں یاد آ جائے تو اٹھ کر پھر سے رکوع کر لیں اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیں اور اخیر میں سجدے سہو کر لیں. اور اگر نماز میں رکوع ہی چھوٹ گیا، سلام پھیر دیا، بعد میں یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا تھا، تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز کا سجدے سہو سے بھی پوری نہیں ہوگی، پھر سے دہرانا پڑے گا. ہم اپنے گھر میں گھر والوں کے نجی معاملات میں کتنا دخل دے سکتے ہیں؟ آج کل کسی صحیح بات کو لے کر بھی اکثر براسی ہو جاتی ہے، تو رہنمائی فرمائیں. اصل میں یہ ہے کہ کسی زندگی میں یعنی اجتماعی زندگی میں ایک تو شریعت کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور دوسرے شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ کچھ اسپیس رہے آپس کی زندگیوں کے اندر، آپس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے اندر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے. کسی کے نجی زندگی میں فیصلے بھی نہیں کرتے تھے، دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ کے نبی نے کچھ رائے مشورے بھی دیے تو بعد میں اللہ کے نبی نے کہا بھائی تمہارا دیکھو، تمہارا نجی مسئلہ ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. بڑا مشہور واقعہ میں چلو سنا ہی دیتا ہوں کہ کتنا یعنی اللہ کے نبی کا کیسا عجیب مزاج تھا اور کیا دین ہم کو دیا ہے اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، حضرت عائشہ کی باندی تھی، وہ گھر کی خادمہ نوکرانی ہم جسے کہیں گے، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو جب وہ غلام تھی، باندی تھی، تو ان کی شادی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. اور اسلام کا ایک قانون یہ ہے کہ کوئی لڑکی اگر باندی ہو اور پھر وہ آزاد ہو جائے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس عورت کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے تو وہ غلامی کے زمانے میں جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ رشتہ باقی رکھے، چاہے اس رشتے کو ختم کر دے. یہ اس کو پورا اختیار رہتا ہے رشتے کو ختم کرنے کا. تو مغیث ذرا دکھنے دکھانے میں کچھ معمولی اس شکل و صورت کے تھے. حضرت عائشہ نے جب ان کو آزاد کر دیا تو حضرت بریرہ نے یہ کہا کہ اب مغیث کے ساتھ مجھے رہنا نہیں ہے، میں نے ان کو چھوڑ دیا. مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی، اہلیہ تھی، ان کی بڑا تعلق تھا. اب اس کی وجہ سے بڑا صدمہ ہوا اور اس صدمے میں ذرا وہ غمگین رہنا شروع ہو گئے اور لوگوں سے جا کر کہتے کہ ذرا میری سفارش کر دو کہ بریرہ اس رشتے کو باقی رکھے، بریرہ اس رشتے کو باقی رکھے. سب سفارش کر چکے لیکن انہوں نے کسی کی بات کو نہیں مانا. لوگوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو، حضور کی خادمہ تھی، باندی تھی، تو ہو سکتا ہے حضور کی بات نہیں رد کریں. حضرت مغیث کی بات کو صحابہ نے حضور سے کہہ دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ مغیث کا حال تمہیں نظر آ رہا ہے، دیوانہ ہو کر گھوم رہا ہے، کچھ رحم کرو اس کے حال پر، اس کے ساتھ زندگی گزار لو.
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اب کیا بات ہے، ایک خاتون عام خاتون گھر کی ایک خادمہ، لیکن اس کو مزاج معلوم ہے حضور کا. اس نے کہا حضور آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیا سوال ہے کہ حضور ان کے ساتھ نبھانے کا حکم ہے یا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو حکم نہیں دیتا میں نجی زندگی میں نبی ہوں لیکن میں حکم نہیں دیتا، تم اپنی نجی زندگی کے فیصلے خود کرو گے، میری رائے ہے بس کہ تم مغیث کے ساتھ پھر سے جوڑ کر لو اپنا اور رشتہ رہنے دو. تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کی رائے ہے تو میں آپ کی رائے کو رد کرتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جیسے اپنے مناسب سمجھو ویسے فیصلہ کرو. مغیث سے کہہ دیا کہ بھئی اب اس کا چکر چھوڑو اور یہ غم چھوڑو، اپنی زندگی دوسری گزارو، ختم ہو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی کہ نجی زندگیوں میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نجی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. باپ ایک عنوان بنا کے بیٹھ جاتا ہے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے. ارے بھائی بچے سے پوچھو نا اس کو کیا بننا ہے، بچے سے پوچھو نا اس کو کیا بننا ہے. میری بیٹی نے ٹیچر بننا ہے تو بچی سے تو پوچھو پہلے اس کو کیا بننا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ اب تو یہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں شادیاں کرتے وقت اپنی بچیوں سے بھی اپنے بچوں سے بھی پوچھ لیا کرو، تھوپو مت ان کے اوپر کہ بس ہم کر دیا، ہم نے جہاں بول دیا وہاں کرنا ہی پڑے گا. اس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں یہ رشتے نبھ نہیں پا رہے اور طلاق کے واقعات اتنے بڑھ رہے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اتنا عجیب واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا مسئلہ ہے. اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اشارہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ علی کے ساتھ رشتہ کرانا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں اپنا، خاموشی میں شرم سے چپ بیٹھے، کچھ بول نہیں پا رہے. حضور سمجھ گئے علی کیا چاہتے ہو. اب اطراف والوں نے کہہ دیا کہ فاطمہ سے شادی کا رشتہ لے کر آئے. تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مرتبہ فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے کہ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، وہ اچھا انسان ہے، بچپن سے میں نے دیکھا ہوا ہے، لہذا تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے. وہ شرم سے بالکل پھینچ گئی اور شرم سے بالکل لال ہو گئی کہ ابا نے آ کر اتنا عجیب و غریب سوال کر دیا ہے. حضور نے عثمان قائم کر دیا کہ البکر تستعمر اذنها سماطها، جو باکرہ لڑکی ہوگی جس کی پہلی شادی ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہم فلاں رشتہ کر رہے ہیں. اگر وہ کہے وہ چپ ہو جائے، اس رشتے پر کوئی ریئیکشن نہ دے، کوئی احتجاج نہ کرے، مسکرا دے یا شرم سے لال پیلی ہو جائے، تو بس اس کا چپ ہونا ہی اس کی رضامندی سمجھا جائے گا. بولنا بھی ضروری نہیں ہے، انداز سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اس پر راضی ہے. لیکن وہ احتجاج درج کراتی ہے تو آپ خود غور کرو، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اب اس کے احتجاج کا خیال کرو، اس کے احتجاج کا خیال کرو. اس لیے ایک یہ ہے کہ نجی زندگیوں میں کسی کے دخل اندازی مت کرو. پہلی بات تو یہ کچھ اسپیس رکھو، کچھ اپنے اسپیس رکھو کہ اولاد کے لیے ماں باپ اسپیس رکھیں، ماں باپ کے لیے اولاد کچھ اسپیس رکھیں، میاں شوہر بیوی کے لیے کچھ اسپیس رکھے اس کے اپنے کاموں کے لیے، بیوی کچھ اسپیس رکھے شوہر کے لیے اس کے اپنے نجی کاموں کے لیے، دوست آپس میں کچھ دوستیوں میں اسپیس رکھیں، جگہ رکھیں کچھ اپنے کام کے لیے. ورنہ صاحب میں یہاں سے ذرا حیدرآباد جا کے آ گیا تو دوست ناراض ہو کے بیٹھ گیا کہ میرے کو نہیں بولے لے جانے. ارے بھائی کیا بات ہوئی ہے کہ ہر چیز یہاں لے کے گھومتے بیٹھے گا اس کو. تو کچھ اسپیس رکھو نجی زندگیوں کے اندر تاکہ آدمی کھلا رہے، تعلقات مستحکم رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری بات ہے کہ کہاں روکنا ٹوکنا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جہاں یہ دیکھو کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے، کوئی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہی ہے، اب اسپیس، اب نجی زندگی کی بات نہیں آئے گی. اب بولا جائے گا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے. اب اس کے بولنے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ سمجھیں اس کو. اس کے بولنے کا ایک طریقہ ہے ٹاؤنٹ مار کر بولنا، جو عام طور پر ہم بولتے ہیں. ایک ہے ٹاؤنٹ مار کے بولنا، عام طور پر یہی چلتا ہے ہمارے پاس.
اور اس کی وجہ سے سامنے والا بجائے بات قبول کرنے کے ریئیکشن پہ آتا ہے، بجائے ٹاؤن کرتے ہیں، ہم تانا مارتے ہیں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے. اور سمجھانے والوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ بجائے مشفقانہ انداز سمجھانے کے وہ تانا مار کے سمجھاتے ہیں، سامنے والا مقابلے پہ آ جاتا ہے، اس کا سیدھا نقصان ہوتا ہے. تو اگر آپ تانا مار رہے ہیں، اگر آپ تانا مار رہے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صاحب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، یا پھر دوست نماز نہیں پڑھ رہا. ایک طریقہ یہ ہے نماز ہی چھوڑ رہے تم تو، یا داڑھی رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے، اور حج کو جا کے آ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو غصے میں آئے گا ظاہر سی بات. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اتنی اچھی بات ہوگی، میں نماز کو جا رہا ہوں، چلو نا تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں. نماز چھوڑنے کا بہت گناہ ہے، نماز چھوڑنے پر بہت فضیلتیں ہیں، اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں نماز کے اندر. چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں. لگتا ہے کتنا ٹائم ہے، 5 منٹ میں تو ہو بھی جاتی ہے، 10 منٹ تو یوں نکل جاتے ہیں ہمارے ادھر ادھر. کون نہیں آئے گا مجھے بتاؤ؟ اگر یہ ہمارا انداز ہوگا کسی کو تلقین کرنے کا اچھائی سے اور کسی کو روکنے کا برائی سے، تو ہر اچھائی قبول کر لی جائے گی اور ہر برائی سے آدمی روکے گا. اس لیے یہ بات بہت اہم ہے. اس کا خیال کرتے ہوئے آپ جو ہے سو گھر والوں کے معاملات میں بس اس کے خیال کے ساتھ دخل اندازی کریں کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہو تو محبت سے سمجھا دیں، سمجھ جائیں اچھی بات ہے، نہ سمجھیں آپ اس کو اپنے دل پہ زیادہ نہ لیں اور زیادہ اپنے دماغ پہ سوار کر کے اپنی انا کا مسئلہ مت بنا دیں. اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا دے کہ میں سمجھا رہا پھر بھی نہیں سمجھ رہے. نہیں، آپ شفقت باقی رکھیں اور سمجھاتے رہیں. 8 مہینے قبل مجھے وراثت میں 10 لاکھ رقم ملی ہے، میں نے اسے اگلے سال حج ادا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. کیا اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ کیونکہ اس پر پورا سال نہیں گزرا، لیکن حج اگلے سال ادا کرنا ہے، تو 4 مہینے بعد سال گزر جائے گا تو اس کے لیے زکوٰۃ پیشگی ادا کی جا سکتی ہے. بالکل زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اور پیشگی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے والد صاحب کانٹریکٹر ہیں، ہمارے ہر مہینے سینٹرنگ کی پلیٹس کرائے پر لینا پڑتا تھا، جس کا کرایہ 10,000 روپے ہوتا تھا. اس لیے ہم نے لون لے کر خود کی پلیٹ خرید لی اور ہر مہینے اس کی EMI بھر دیتے ہیں. جب لون ختم ہو جائے گا تو پلیٹس ہماری ہو جائے گی. لون لینا تو حرام ہو گیا ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اب ہم اس پلیٹس کا کیا کریں؟ اسے بیچ دیں اور اس سے جو رقم آئے گی اس کا کیا کریں؟ یا پھر بیچنے کا کے علاوہ اس کی کوئی جو آج کی قیمت ہے اتنی قیمت صدقہ کر دیں بنا ثواب کی نیت سے؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. اتنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہوا ہے. سب سے پہلے تو اس پر اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی جو EMI ہے، جو قسطیں ہیں، کوشش کریں کہ سود کے بغیر آپ بھر دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نیت کریں کہ اس طرح نہیں کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سے جو کمائی ہو رہی ہے وہ ناجائز نہیں، وہ حلال ہے. غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کے لیے کچھ کر نہیں سک رہے. لیکن اللہ نے ہمیں اتنی تو طاقت دی ہے کہ ہم کم سے کم ان کے پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن اتنا سب دیکھنے کے باوجود ہماری قوم اتنی پتھر دل ہو چکی ہے کہ ہمارے آنکھوں پر اتنا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتے. اس حال میں بھی ہماری دکانوں پر اسرائیل کے پروڈکٹس کی خرید و فروخت جاری ہے. کیا کل قیامت کے دن اللہ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم کو میں نے اتنی تو طاقت دی تھی کہ تم یہ کام تو کر سکتے تھے لیکن تم سے یہ بھی نہ ہو پایا؟ بالکل اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ظلم کے خلاف، اصل میں اسلام کی بنیاد ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، چاہے مظلوم کوئی، چاہے وہ مظلوم غیر مسلم کیوں نہ ہو. اسلام کا مزاج ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے اٹیک کیے اور صحابہ کے بھی جتنے اقدامات ہوئے جہاد کی لائن کے،
وہ ظلم کے خلاف تھے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھے، مظلوموں کو راحت دینے کے لیے تھے۔ اسلام کا مزاج تو ظلم کے خلاف جانا ہے، چاہے پھر مظلوم کوئی ہو، اور اگر مظلوم مسلمان ہو تو پھر تو معاملہ دینی نسبت کا بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ایک مسلمان کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بزبر میں مظلوموں کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی کوشش کرے، آڑا ٹیڑھا کچھ نہ کرے جس کی وجہ سے مزید دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں، ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ البتہ ایسے کام تو کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے ظالموں کی کمر توڑی جا سکتی، اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیوں سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو فائنانشلی لائن سے کمزور کر کے ان کو نیچے جھکانے کی کوشش کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنانشلی کمزور کرنے کے لیے 313 صحابہ کو لے کر نکلے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے جو شام سے ہتھیار پیسہ لے کر مکہ جا رہا تھا، اور انہی ہتھیار کے ساتھ وہ مدینہ پہ حملہ کرنے والے تھے، تو کہا کہ بیچ میں ان کو روک کر ان کی کمر توڑو فائنینشلی لائن۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے تو فائنینشلی وہ کمزور پڑنے ہی والے ہیں، اور بہت بڑی طاقت ہے کسی کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر علماء بھی اس وقت اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ان حالات میں ان کے جو پروڈکٹس ہیں، اب یہ بات بھی ہے کہ صاحب اسرائیل کے پروڈکٹس اگر گنیں گے تو بہت معمولی ملیں گے، اصل پروڈکٹس ہیں امریکہ کے، اور کیونکہ اسرائیل تو ایک سامنے سے ہے شکل، ورنہ پشت پناہی پر ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ امریکہ کی لگ رہی، اس لیے بہت سارے لوگوں نے ان کے پروڈکٹس وغیرہ نکالے ہیں، اور واقعی اس طرف توجہ دینا چاہیے اور ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تہجد کا وقت عشاء کی واجب وتر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کے وقت عشاء کی واجب الوتر پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر چہرے کے اذان دے سکتے ہیں کیا؟ تفصیل سے بتائیں۔ بغیر چہرے کے اذان دی جا سکتی ہے، اس کے لیے چہرہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بغیر چہرے کے مسلمان رہ سکتے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہیے اذان دینے کے بجائے۔ چھوٹے بچوں کو نظر نہ لگے اس لیے کالا دھاگا باندھتے ہیں ہاتھوں پر اور پیروں میں، اور کاجل بھی لگاتے ہیں، یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل غلط عمل ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ ان دھاگوں کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، ان دھاگوں کی وجہ سے بچہ اچھا رہے گا، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی یہ سوچ شرک کے قریب جا رہی ہے، اس لیے یہ تو بالکل غلط چیز ہے، اس کو نہیں باندھنا چاہیے۔ اسلام میں رشوت دینا اور لینا حرام ہے، تو جو ہم پولیس والے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ اب پولیس والے زبردستی مانگتے ہیں، بیچارے کیا کریں؟ دینا اور لینا دونوں حرام ہے، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جائے کہ آپ کا حق اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کا حق اس کے بغیر نہیں مل پا رہا، یا آپ کو جان کا چھٹکارا اس کے علاوہ ملنے والا نہیں ہے، تو توبہ استغفار کے ساتھ دینے کی حد تک گنجائش ہے، کیونکہ آپ مجبور رہتے ہیں دینا، لیکن توبہ کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس کو سمجھ توبہ کے ساتھ کہ بھئی ہم مجبوری ہے کیا کریں۔ جیسے گورنمنٹ جابز کا مسئلہ ہے، کمپنیوں میں جابز کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے شعبوں میں نوکریوں کا مسئلہ ہے، کیا کرے گا آدمی؟ اس کے بغیر راستہ ہی نہیں ہے کوئی، اور اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں۔ اور چلو گورنمنٹ، چلو وہاں سمجھو غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم سوسائٹیوں کا کون سا حال اچھا ہے، مسلمانوں کا کون سا حال اچھا ہے؟ وہاں پر بھی تو مانگ ہی رہے ہیں سب کے سب، 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ تو کامن بات چل رہی ہے۔ اب ایک آدمی اہل ہے، ڈی ایڈ ہے، بی ایڈ ہے، فلاں ہے، چنا ہے، اور وہ اہلیت رکھتا ہے پڑھانے کی، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، تو بصورت مجبوری توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ اگر وہ دے رہا ہے مجبوری میں اپنا حق لینے کے لیے، تو اس کی تھوڑی سی گنجائش ان حالات کی وجہ سے علماء نے نکالی ہے۔ حرام تو حرام ہی رہے گا، وہ ناجائز جائز نہیں ہوگا، وہ ناجائز ہی رہے گا۔ البتہ اس کے کیونکہ مانگنے میں تو کوئی پریشر نہیں ہے، مانگنے میں کوئی پریشر نہیں ہے، دینے میں پریشر ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ایسی جگہ بٹھایا ہے جہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو دینا نہیں پڑ رہا، آپ کو آ رہا ہے، تو وہ تو صاحب آپ ریجیکٹ کرنے کا حق رکھ سکتے ہیں نا۔ وہاں کون سی زبردستی ہے کہ لینا ہی پڑے گا، نہیں لیں گے تو سامنے والا آپ پر کچھ کر دے گا؟ صاحب وہاں تو کوئی مجبوری نہیں، دینا ایک مجبوری ہے، لینا مجبوری نہیں ہے۔
لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ آ رہا ہے تو کہے کو جانے دینا اس کو، چلو آنے دو۔ تو ایک حاجی صاحب تھے، حلال حرام بہت کرتے تھے بیچارے، ایک دن گھر پر آئے تو بیگم نے سالن مرغی کا ایک طرف بنایا ہوا تھا، دال ایک طرف بنائی ہوئی تھی، تو حاجی صاحب کے سامنے دال رکھ دی اور خود مرغی کا سالن لے کر بیگم بیٹھ گئی۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ الٹا کیسا ہو رہا ہے، وہ بیگم مرغی کا کھا رہی ہے، مجھے وہ دال رکھا ہوا ہے۔ تو کہا یہ کیا چل رہا ہے بیگم، آپ مرغی کا کھا رہے ہیں، ہم کو دال دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تھا کہ وہ مرغی چلتے چلتے اپنے باڑے میں آ گئی تھی، اور آپ کے چھوٹے بچے نے ایک پتھر ایسے مارا کہ اس کو سر کو لگا، مرنے کے قریب تھی، تو میں گئی اس کو ذبح کر دیا، جلدی سے پر ادھر ادھر چھپا دیے اور سالن اس کا بنا دیا۔ اگر میں جا کے بازو والی کو بولتی تو اتنا جھگڑا ہوتا کہ میرے کو تاب نہیں تھی جو اس کی مرغی مار دی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو اچھے قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے، اس سے اچھا، پیٹ سے اچھا کون سا قبرستان ہوگا۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو مرغی کا سالن کھا رہی ہے اور میں دال کھا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ شکل نکالنا چاہیے۔ تو نے کہا کہ اچھا مرغی تو بازو والوں کی تھی، یہ مسالہ وسالہ تو اپنا ہے نا؟ نے کہا ہاں مسالہ تو اپنا ہے، ایسے کرو کہ وہ بوٹیاں رہنے دو، خالی شوربہ ڈال دو، گوشت رہنے دو، شوربہ آنے دو، اور مرغ کے سالن میں شوربہ ہی اصل ہوتا ہے سر۔ بہرحال بیگم نے ایک چمچہ لگا کر اونڈیلا برتن، تو کچھ چھوٹی بوٹیاں جو ہے وہ اندر سے آ گئی ان کے پلیٹ میں۔ تو بیگم نے کہا رکو رکو ابھی کھاؤ مت۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ اب کچھ بوٹیاں گر گئی ہیں، نکال لیتا ہوں۔ تو نے کہا جو خود سے آ رہا اس کو آنے دو نا، جو خود سے آ رہا ہے اس کو کاہے کو روک رہے، آنے دو اس کو۔ تو اس نے کہا میں کون سا بازو والی کے گھر میں گئی تھی، پھر وہ بھی مرغی تو خود سے چل کے گھر میں آئی تھی۔ کہا خود سے چل کے آئی تھی؟ کہا خود سے چل کے آئی تھی۔ کہا چلو پھر اپن مل کے ہی کھا لیں گے، کیا مسئلہ۔ جو قرآن ہم مرومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا یا تلاوت کی طور پر یہ ہمارے لیے الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، آپ دونوں کو ملے گا، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایصال ثواب کیا اس کو بھی عطا کریں۔ مجھے قرآن تجوید غننے سے پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی میں آن لائن سیکھتے سیکھتے قرآن ختم کر لیا ہوں، تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماہر قرآن کا ماہر پڑھنے والا ہے وہ اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹک اٹک کے پڑھنے کا۔ جب بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو دماغ میں آٹومیٹک انہوں کیسے دکھتے تھے یہ خیالات آتے ہیں، اور مائنڈ فوٹو کیپچر کر لیتا ہے، کبھی ہم کو بھی بتا دو بھائی کبھی فوٹو کیا ہے۔ بچپن میں شرک اور اللہ تعالیٰ کے لیے کفریات الفاظ نکلے تھے، کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، کیا کریں، اس کا حل بتائیے۔ بچپن میں اگر نکلا تھا، نابالغ تھے، مکلف بھی نہیں تھے، اب بالغ ہو چکے ہیں، ایسی کسی بھی بات سے ڈرنا چاہیے اور بہت بچنا چاہیے۔ کیا جن کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ جن کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور کرامت کسی کو جن قبضے میں دے دیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیا تھا، تو کرامت ہوگی وہ کسی آدمی کی کہ اللہ خود دے دے اس کو۔ کوئی جن خود آ کے کہے کہ صاحب میں آج سے آپ کا غلام ہوں، آپ میرے لیے جو حکم کریں میں کروں، تو یہ تو کرامت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کفریہ الفاظ کے ذریعے سے ان کو تابع کرنے کی کوشش کی جائے، یا ایسے الفاظ جن کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے ان سے ان کو تابع کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ شکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اور اللہ کے کچھ ناموں کا ورد اور وظیفہ کر کے جن کو تابع کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ جائز تو ہے، لیکن اس حد تک ہے کہ اس کی تکلیف سے نہ بچیں اور کسی کو تکلیف سے بچا لیں۔ اس سے فائدہ کسی چیز کا لینا اس کی اجازت ویسے ہی اسلام میں نہیں ہے۔ اور عام طور پر چونکہ یہ ایک مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے، وظیفے فلاں چنا، اور جن اگر سیدھا سادہ رہا تو آپ کے قابو میں آ جائے گا، کوئی بھاری کا نکل گیا تو وہ اس کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، فالتو کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا تو انسان بن کے رہو نا سیدھا سیدھا، کائے کو جنات کے چکر میں جا رہے ادھر ادھر، ورنہ وہ اگر مسلط ہو گیا تو اس کی زندگی بے چین کر دے گا۔ تو اللہ کا نظام ہے، وہ آ جاتے ہیں اگر تابع ہو جائیں۔ جیسے ایک بزرگ نے جن تابع کیا بہت وظیفے کر کے، اب وہ جن آیا، وہ شرطیں لگائے، تو اس نے کہا کہ دیکھو صاحب آپ نے مجھ کو تابع تو کر لیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو مجھ کو کام دو ورنہ میں تمہارا گلا دباؤں۔ اب وہ کچھ کام دیتے وہ سیکنڈوں میں یوں کر کے آ جاتا، اب وہ پریشان ہو گئے کیا ہو گیا الٹا، کہ اب اس کو کام کیا دوں اور کتنے کام لگاؤں اس کو میں، کہ صاحب یہ کچھ کام یوں دیتے ہیں تو یوں سیکنڈوں میں جا کر آ جاتا ہے۔ ایک دن کسی کے تابع ہوا، اس سے وہ اپنے اس کے مالک نے کہا کہ تو میرے کچھ کام کرے گا؟ اس نے کہا 3 کام تمہارے کر سکتا ہوں، اتنا ہی میں تابع ہوا ہوں، لیکن ایک بات سنیے، آپ کے تو تابع ہوا ہوں، یہ جو آپ کا دوست آپ کے ساتھ تھا نا ہر مرحلے میں آپ کو بہت ہمت دلا رہا تھا، تو میں آپ جو مانگو گے آپ کو وہ 1 دوں گا، اور آپ جو مانگو گے اس کو 2 دوں گا، اس کو آپ کا ڈبل دوں گا۔ تو کہا یہ کیا الجھن ہو گئی، میں مانگ رہا ہوں اس کو ڈبل مل رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں اس کو ڈبل مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ایسا کر میرے لیے ایک شاندار محل بنا کے لا لے۔ اس نے فوراً شاندار محل اس کے لیے تیار کر دیا، اور جب یہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا تو کہا کہ وہ دوست کو دیکھ اس کے 2 محل ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا اس سے 2 محل ہو گئے، میں تو ایک ہی میں ہوں، حالانکہ اصل میں نے تابع کیا ہوا ہے اس کو۔ کہا ایسے کرو اس پورے محل کو، کہا دوسری خواہش بولو، کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ پورے محل کو سونے جواہرات سب سے بھر دو۔ تو اس نے اس کے محل کو سونے جواہرات سے بھر دیا، اس کے 2 محلوں کو سونے سے بھر دیا۔ تو یہ اپنے دیکھ کر بھی پریشان تھا، ادھر دیکھ کر پھر اس کو جلن شروع ہو گئی کہ صاحب یہاں تو ایک ہی بھرا، اس کے تو 2 بھر گئے۔ اس نے کہا چلو اب تیسری جلدی بولو اور مجھ کو جانے دیں۔ تو نے کہا تھوڑی دیر سوچ کے مجھ کو بولنے دیں تاکہ میں سوچ کے پھر تیسری چیز مانگوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کیا مانگنا ہے؟ کہا میرا یہ مانگنا ہے کہ مجھے اتنا مار کہ میں آدھا مر جاؤں، مجھے اتنا مار کہ میں آدھا مر جاؤں، اور اس کو اتنا مار کہ وہ پورا مر جائے، ڈبل دے رہا ہے، تو میں اپنا دوا علاج کر کے صحیح ہو جاؤں گا، یہ تو مرے گا کم از کم وہ مل جائے گا مجھے پورا۔ فجر کی جماعت شروع ہو جائے تو سنت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فجر کی جماعت شروع ہو جائے تو اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا، 1 رکعت ملنے کا یقین ہے تو سنت پڑھیں، ورنہ جماعت میں شامل ہوں اور آئندہ جلدی آنے کی فکر کریں۔ اور سنت کا پڑھنے کا جو وقت حضور سے ثابت ہے اسی وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ میں، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، اللہ کے نبی نے کہا کہ فجر کی فرض ہو جانے کے بعد، اب فجر کی نماز ہو جانے کے بعد اب کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اس میں سجدے کی آیت آ جائے تو سجدہ بھی کر سکتے ہیں یا اشراق کے بعد کرنا چاہیے؟ سجدہ کیا جا سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ جو مکروہ وقت ہے وہ شروع نہ ہوا۔ اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو تب تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مکروہ وقت باقی ہے۔ مثال کے طور پر 5:50 سے مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھ کے 5:30 بجے فارغ ہو چکے ہیں، ابھی 20 منٹ باقی ہیں، اپنے تلاوت آیت سجدہ پڑھ لی، تلاوت کر لی، تو اس وقت میں آپ آیت سجدہ کر سکتے ہیں۔ 50 جب ہو جائیں گے جس سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، وہ 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے۔ کیا نامحرم بہن کو ہدیہ گفٹ دے سکتے ہیں کیا؟ اصلاح فرمائیے۔ نامحرم ہو اور بہن ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ نامحرم ہو اور پھر بہن ہو، اور ایسی بات پہنچ چکی ہوگی کہ گفٹ بھی دینے کی نوبت آ رہی ہے، تو پھر بہن کیوں بوڑھے ہو بھائی، کچھ اور بولو۔ عورت کا کس حد تک ایز اے ڈاکٹر مرد کو ڈائگنوز کرنا ٹھیک ہے؟ کیا شدید ضرورت ہو تب وہ مرد کو ڈائگنوز کر سکتی ہے یا معمولی سے مسئلے پر بھی؟ اصلاح فرمائیں۔ عورتوں کا مرد ڈاکٹرز کے پاس بطور علاج جانا جائز ہے، چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری۔ بطور علاج کے لیے عورتوں کا مرد ڈاکٹرز کے پاس جانا جائز ہے، البتہ ایک پابندی ہے کہ وہ پردے کا خیال کر کے جائیں گے۔ مرد ڈاکٹر کے پاس پردہ باقی رکھیں گی، پردے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ البتہ بہتر عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ڈائگنوز کرائیں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرائیں، پہلی بات تو۔
بعض دفعہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کسی مرض کی تشخیص یا علاج کے سلسلے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہی نہیں ہے، صرف مرد ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، یا بعض دفعہ آپریشنز وغیرہ کا مسئلہ اگر آتا ہے سرجری کا، تو ایسے موقع پر بھی کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوتی ہے، صرف مرد ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر بدن کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پہلا حکم یہی ہے، سرجری کرنا ہے یا بدن کا کوئی حصہ دکھانے کی ضرورت پڑ رہی کسی ایسے مرض میں، تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر کو ڈائگنوز کیا جائے، انہیں کے پاس جا کر علاج کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے یا ہے قابل نہیں ہے، دونوں باتیں میں آپ سے عرض کروں، لیڈی ڈاکٹر تو ہے لیکن قابل نہیں ہے، دونوں بھی شکلوں میں کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو جگہ ہے جسم کی جس کو دکھانا ضروری ہے اتنا ہی حصہ دکھانے کی بھی اجازت ہے۔ ڈاکٹر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خاتون کا اس سے زیادہ حصہ جسم کا نہ دیکھیں، جتنا حصہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس سے اوپر کے حصے کی دیکھنے کی گنجائش نہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں رہتی ہے، نیک ہوگا تو علیین میں جائے گی اور برا ہوگا تو سجین میں جائے گی۔ عثمانیہ سلطنت نے کتنے سال حکومت کی؟ عثمانیہ سلطنت، یہ جو غازی تھا عثمان جو تھے، اس کی پیدائش 1252 کی ہے خود، اور یہی گویا وہ اس بنیاد ہے عثمانیہ سلطنت کی۔ 1252 عیسوی سے لے کر 1923 پر عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی ہے۔ اب گن لو کتنے سال میں، 6 سال، 650 سال کے اوپر۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کی شادی ہوئی، جب لوگ پوچھتے ہیں لڑکی کو کیا آپ کی شادی ہوئی تو لڑکی منگل سوتر بتاتی ہے۔ اگر لڑکے کو کوئی پوچھے تو لڑکا کیا بتائے؟ لڑکا داڑھی بتائے اپنی، میری شادی ہو گئی بول کر۔ ویسے منگل سوتر کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے، منگل سوتر کوئی اسلامی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ انگیج تو لڑکی ہوتی ہے نا، لڑکا تو 4 تک کھلا ہوا ہے، تو اس کو کیا گلے میں منگل سوتر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ پٹا تو وہاں لگتا ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی بیچاری، یہ تو 4 کر سکتا ہے، اس لیے نہ بتائے کسی کو اور آنے دے اپنے پاس۔ اور منگل سوتر اگر کہیں پر طریقہ ہے ہندوانہ، منگل سوتر تو ہندوؤں کی عورتیں پہنتی ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور تشبہ سے منع کیا گیا ہے، غیروں کے تشبہ سے منع کیا۔ تو کسی علاقے میں اگر منگل سوتر عبادت کے طور پر یا مذہبی رسم کے طور پر عورتیں پہنتی ہیں ہندوؤں کی، تو اس علاقے کے مسلمان عورتیں اس طریقہ کا ہار اپنے گلے میں نہ پہنیں، اس کے علاوہ کسی ڈیزائن کا پہن لیں۔ عورت کا انتقال ہو جانے پر شوہر کے اوپر مہر باقی ہے تو شوہر مہر کیسے ادا کرے گا؟ بھئی زندگی میں ادا کرنا، ابھی مرنے کے بعد کیا ادا کرنا؟ اصل کام تو یہ ہے، مرد کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بیوی سے ملاقات سے پہلے اس کا مہر ادا کرتے، 50,000 کا ڈریس لیتے ہیں، 2 لاکھ کا کھانا پکاتے ہیں اور مہر کو ادھار میں رکھتے ہیں۔ یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، مہر پہلے ادا ہونا چاہیے اور مہر پہلے ادا کرنا چاہیے، یا اگر آگے پیچھے کچھ ہوا تو زندگی میں فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ مر گئی بیچاری، اب کیا کرے گا، یہ کس کو ادا کرے گا؟ اب وہ جو اس کا مہر کا پیسہ ہے اس کی وراثت ہوگی اور وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ شوہر کا انتقال ہو جانے پر عورت پر زور دے دے کر مہر معاف کرانے لگاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں، اور مہر معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں میں چلتا تھا، بڈی کو لا کر بیچاری کو منہ ڈال کے بولتے تھے، بول میں نے مہر معاف کر دیا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب بہت مزے لے کر بولتے تھے کہ بڈی بھی آ کر بولتی تھی زندگی میں نہیں دیا، ہمارے بعد کیا دیں گا، جب معاف کر دیا میں نے۔ عشاء کی سنت میں بیچ کی 2 رکعت سنت چھوڑ کے آگے کی 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی ترتیب؟ سنت کو پہلے پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت کی اہمیت زیادہ ہے، اس لحاظ سے سنت کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ شب معراج، شب برات وغیرہ میں مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ کوئی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی ہے کہ اتنے قل کے ساتھ، اتنے یاسین کے ساتھ، اتنے فلاح کے ساتھ۔ کوئی نماز ان موقعوں پر نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اچھا وقت آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے موقع پر کوئی نماز ہو۔ ایک مولوی صاحب نے پٹھان صاحب کو مار دیے پکڑ کے، امام صاحب نے پٹھان کو خوب پکڑ کے مار دیے، سارا محلہ جمع ہو گیا، امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب آپ سنجیدہ آدمی، پٹھان صاحب کو کہے کو مار دیے بلا وجہ، تو وہ کہنے لگے
اصل میں اس کو اس لیے مارا کہ آج 15 اگست ہے، 4 مرتبہ صبح سے پوچھ لیا کہ 15 اگست کی نماز کب ہونے والی ہے۔ کیا عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے یا نئے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ حضور نے یہ کہا وَالْبَسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِكُمْ، اپنے اچھے عمدہ کپڑے پہنو۔ اچھے اور عمدہ کپڑے نئے بھی ہو سکتے ہیں یا پرانے کو خوبصورت بنا کر بھی پہن سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہے، کوئی ضروری نہیں نئے کپڑے پہننا، اسی لیے سنت کہا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک باوڑی کنواں ہے جس میں گاؤں کے لڑکے تیرتے ہیں اور تیرتے ٹائم اس میں کچھ لڑکے پیشاب کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ پانی استعمال کے لیے گھر لے جاتے ہیں، تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک تو شرعی اعتبار سے پانی دو طرح کا ہے، ایک تو ہے مائع راکد اور ایک ہے مائع، ایک پانی وہ ہے جو تھما ہوا پانی ہے اور ایک پانی وہ ہے جو بہتا پانی۔ بہتا پانی جو ہے اس میں غلاظت اگر پڑ جائے تو چونکہ اس کے اندر بہاؤ ہے اس لیے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں چاہے آپ پیشاب کر لیں پاخانہ کر لیں، بہتا پانی اگر ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ جمع ہوا پانی ہے تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10x10 ہو چاروں طرف سے، 10 ذراع بائی 10 ذراع، آج کے اعتبار سے 225 اسکوائر فٹ میں ہو، 225 اسکوائر فٹ اس کا جو ہے سو چاروں طرف سے، گول میں کہو، چوکون میں کہو، تکون میں کہو، جیسے بھی کہو، 225 اسکوائر فٹ میں وہ رہے، حوض اگر ہے تو حوض، کنواں اگر ہے تو کنواں، جیسے بھی ہو 225 اس کا رقبہ ہو اسکوائر فٹ، اور گہرائی اتنی ہو کہ ہاتھ ڈالنے کے بعد نیچے کی تہ نظر نہ آتی ہو، تو ایسا اگر کنواں ہے 225 اسکوائر فٹ اور پانی اگر ہاتھ ڈال کے نکالے چلو سے تو نیچے کی تہ نظر نہیں آتی، تو یہ بھی جاری پانی کے حکم میں آتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلاظت گر جائے گی تو یہ پانی پاک کے حکم میں آتا ہے، بشرطے کہ 3 اس کی چیزیں بدل نہ جائیں۔ اگر اس کا بو بدل گئی، اس کا مزہ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا اس ناپاکی کی وجہ سے، تب یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز میں تغیر نہیں آیا تو پھر یہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کنواں اس سے چھوٹا ہے، جو میں نے کہا 225 اسکوائر فٹ سے اگر چھوٹا ہے، تو پھر اس میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو پورا کنواں بھی ناپاک اور جو تیر رہا ہے وہ بھی ناپاک، پورا پانی نکالنا پڑے گا تب جا کے وہ کنواں پاک ہوگا۔ آج کل گوشت کھانے کو بہت ضروری سمجھ رہے ہیں، سارا اسلام گوشت پر لا کر رکھ دیا، کیا ہم دال نہیں کھا سکتے تاکہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں؟ بھئی آپ کھاؤ، دوسروں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اور ویسے یہ ہے کہ بھئی جھگڑا کر کون رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا، خنزیر کھانے والوں کو تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ مت کھاؤ، ہمارے پاس حرام ہے خنزیر کھانا، اور اگر آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں، سب کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک چیز اپنی چھوڑتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ کے جسم کی پیٹ بھی نہیں بچے گی اور اندر کی وہ بھی نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گا، سب اتار لیں گے لوگ، پھر تو سب چھوڑنا پڑے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں میں گوشت اصل غذا ہے، گوشت تو اصل غذا ہے، اور گوشت میں اللہ تعالیٰ نے جو وٹامنس وغیرہ رکھے ہیں وہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کے لیے اتارا ہے۔ کون کھائے گا پھر یہ سب؟ اتارا کیوں اللہ تعالیٰ؟ رکھا کس کے لیے؟ اور پھر بھی اگر آپ کو دال ہی کھانا ہے تو دال کے عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایک عربی تھا، اس نے کنجوس تھا، مالدار ہونے کے باوجود بہت پیسہ تھا لیکن کنجوس تھا، شادی کر کے بیگم کو گھر پہ لایا اور بیگم کو دال کے فضائل سنائے بہت زیادہ، دال ایسی ہوتی ہے، دال ایسی ہوتی ہے، دال یہ ہوتی ہے، اور روزانہ اس کو دال بنانے لگا تھا، روز دال دال دال، وہ بیچاری پریشان ہو گئی، اور عرب اوپر سے گوشت کھانے والے لوگ دال کھلا رہا ہے، کنجوسی۔ وہ کچھ دنوں کے بعد گھر پہ گئی تو بھائیوں نے کہا کہ بہن چہرہ اترا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کچھ پریشانی وغیرہ؟ کہا باقی تو سب صحیح ہے، وہ کنجوس اتنا ہے کہ روز دال ہی کھلاتا ہے، گوشت کا نام ہی نہیں، کبھی گوشت ہی نہیں آتا ہے گھر۔ کہا یہی ہے، کہاں یہی ہے؟ کہا پھر ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو جائے، اس کے علاج ہم کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ گھر پہ جاؤ، یہ نیند کی گولیاں ہیں، اس کو کھانے میں ڈال کے کھلا دے،
وہ گئی بیچاری، دال بنا کے لائی، اس کو کھیر کی گولیاں دی، وہ بربس ہو گیا۔ تو یہ اس کو اٹھا کر لے گئے ایک کمرے میں، کہا ہے بالکل چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا، اور خود فرشتوں کا لباس پہن کر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس سے کہا کہ چل اٹھ، جو مر چکا ہے قبر میں، بتا من ربو کا۔ اس نے کہا، وہ بھی سمجھا شاید میں مر چکا، اور دو فرشتے کرامن کاتبین کھڑے ہوئے ہیں، دو سالے کرامن کاتبین کھڑے ہوئے ہیں۔ کمن ربو کا، میرا رب اللہ ہے۔ کما دینوں کا، میرا دین اسلام ہے۔ کما تقول فی ھذا الرجل، یہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو، نبی کے بارے میں، کہا میرے نبی محمد ہیں۔ انہوں نے چوتھا سوال کیا، دنیا میں غذائیں کیا کھاتا تھا بتا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سوال تو کسی حدیث میں نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو بس دال کھا کے آیا اللہ، میں نے کوئی نعمت تیری زیادہ نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا تھا تجھ سے، کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اسے خوب کھاؤ پیو، اور تو نے کھایا نہیں، اسی پر تیری پکڑ ہو رہی ہے۔ خوب مارا اس کو، خوب مار کے بے ہوش کر دیا، اور پھر بے ہوش کر کے اس کو لا کر پلنگ پہ ڈال دیا، اور نکل گئے دونوں سالے سالے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس کو ہوش آیا تو وہ ساری تکلیفوں میں کراہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ بیوی آئی، کہا کیا ہوا جی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میرے کو تکلیف، میں زندہ ہوں۔ کہا آپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا، میں پھر سے زندہ ہوں۔ تو آپ پریشان مت ہوئیے، میں بھی دال بنا کے لاتی ہوں آپ کے پاس۔ تو اس نے کہا بیگم رک جاؤ، میں گوشت لے کے آتا ہوں، دال کا عذاب بہت زیادہ ہے، دال کھانے والے کو اللہ بہت عذاب دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے، تو ظہر کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ بھائی جمعہ کے دن ظہر کہاں ہے؟ جمعہ کے دن صرف جمعہ ہے، جمعہ پڑھیں خاموش۔ یہودی فلسطین پر قابض ہونا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ فلسطین اصل میں ایک زمانے سے یہودی، عیسائیت اور مسلمان تینوں کا مرکز رہا ہے۔ وہ اس کی کوشش میں ہے کہ وہ ان کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کے ہاتھ میں دیا تھا، اور جب انہوں نے اس کی ناقدری کی تو بخت نصر کے ذریعے سے ان کو وہاں سے بھگوا دیا، اور پھر ڈبل سے لا کر حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے ان کو آباد کیا، تو پھر وہاں تماشا انہوں نے کیا، نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو محروم کر دیا، عیسائیوں کے حوالے کیا، پھر عیسائیوں نے وہاں تماشے کیے تو اللہ نے ان کو محروم کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ تو بس اب ایک مذہبی جنگ کے طور پر وہ اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے کہ ہم کو اگر وہ مل جائے گا تو ہماری پرانی حکومتیں پھر سے قائم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ فلاں چیز لے آؤ اور میں نے وہ لائی، پھر اس نے رقم پوچھی تو میں نے کہا 1200 روپے، حالانکہ وہ 1000 روپے کی ہے، اور میں نے 200 روپے کے لیے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ 200 روپے غلط ہے، دھوکہ دینا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے تھے کہ کسی طالب علم کو نہ مدرسہ بناتا ہے نہ اس کا استاد، بلکہ وہ اپنی محنت سے بنتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرو، خوب پڑھو، اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اگر کسی نے نماز باجماعت پڑھی پھر کسی مہمانوں کی امامت کی تو کیا اس کی امامت جائز ہے؟ فرض نماز اگر پڑھ چکے ہیں تو پھر امامت نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ اگر فرض پڑھیں گے بھی تو آپ کی نفل ہوگی، اور اگر آپ نفل امام بن کر پڑھائیں گے تو پیچھے والوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ کا مقرب بندہ کیسے بنے؟ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت سے آدمی بنتا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے جو سب سے بہترین راستہ دیا ہے وہ نماز ہے۔ بخاری میں روایت ہے، لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل کے ذریعے سے مجھ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں۔ جادو کے توڑ کے لیے گھر میں کوئی عالم کے کہنے پر اگر بتی لگانا یا کوئی چٹھی پر کچھ لکھنا اور گھر میں رکھنا صحیح ہے کیا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن اور احادیث کے الفاظ کے ذریعے تو پھر ٹھیک ہے،
اگر نامعلوم ہے یا کفریہ اور شرکیہ ہیں تو پھر تو بہت نقصب چیز ہے۔ رمضان میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اگر وطر کی نماز جماعت سے پڑھتے وقت کسی کی 1 یا 2 رکعت شروع کی چھوٹ جائے اور تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے تو چھوٹی ہوئی 2 رکعتیں کیسے پڑھیں، اور اگر شروع کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو نماز کیسے طریقے سے ادا کریں؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم مغرب کی 2 رکعت یا 1 رکعت چھوٹتی ہے تو پڑھتے ہیں۔ آپ امام کے بعد کھڑے ہو جائیے اور آپ ثنا پڑھیے، اعوذ تعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیے، ضم سورت کر لیجئے، اس کے بعد رکوع کر لیجئے۔ اب آپ نے چونکہ دعائے قنوت امام کے ساتھ تیسری رکعت میں پڑھ لیا ہے تو آپ کو دعائے قنوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 رکعت چھوٹی ہے تو 1 رکعت قاعدے پر مکمل کر لیجئے، دوسری رکعت چھوٹی ہے تو دوسرا قاعدہ کر کے کھڑے ہو جائیے اور تیسری رکعت عام مغرب کی نماز کی طرح پوری کر لیجیے۔ کیا تراویح کی نماز میں قرات کر سکتے ہیں؟ بھئی تراویح کی نماز میں امام قرات نہیں تو اور کیا کرتا ہے، قرات ہی ہوتی ہے۔ ناندیڑ شہر کے اطراف کا حضرت یہ حال ہے کہ ایک گاؤں میں مسجد ہے اور کچھ سال پہلے وہاں مسلم مکان 55 سے 50 تھے، لیکن اب صرف 4-5 مکان ہیں اور کچھ ٹائم سے وواد بھی ہوتا ہے اور مکان والے مسجد کے ایسے ہی وہاں رہنے زندگی بہت مشکل اور مشقت سے گزار رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ شہر کے طرف آنا چاہتے ہیں لیکن مسجد چھوڑ کر جانا یہ نہیں ہماری مشکل کا حل اور رہنمائی فرمائیں؟ کہاں کا مسئلہ ہے اگر بتائیں بعد میں بیٹھ کر تو اس کے سلسلے میں وہ سوچ سکتے ہیں۔ باقی مسجد کو آباد کرنا تو مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے اور مسجد کے بنانے میں اس بات کا احتیاط ہونا چاہیے۔ یہ بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر مسلم آبادیاں بڑھیں گی، آباد رہیں گی، وہاں مسجدیں بنانی چاہیے، ورنہ مصلی کی نیت سے کوئی جگہ عبادت خانے کے نام پہ قائم کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس الرٹ تب چلتا ہے، جوش میں آتے ہیں مسجدیں بنا دیتے ہیں، بعد میں کوئی نہیں رہتا، سب غائب ہو جاتے ہیں اور مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بہت ساری پرابلم آ رہی ہیں تو کیا ہم شریعت کے حساب سے الگ کیسا ہوں؟ برائے مہربانی دین کی روشنی وضاحت کریں۔ میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ جوائنٹ فیملی کے جہاں فائدے بہت سارے ہیں وہیں پر بعض دفعہ اس کے نقصانات بھی ہیں، ایسے ہی الگ رہنے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں، دونوں بھی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں اگر بڑا آدمی اور سارے لوگ ایک دوسرے کو نبھانے کے مزاج والے ہیں تو اس سے بہتر کوئی خاندانی نظام نہیں، کیونکہ بچے بڑوں کی تربیت میں ملتے ہیں، دادا دادی کی تربیت ملتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، نگرانی میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، بھائیوں کا تعاون ہوتا ہے، بہت کچھ فائدے میں۔ لیکن اگر سمجھ بوجھ نہیں ہے، چھوٹا دماغ ہے، باریکیاں ہیں، تو پھر وہاں پر جوائنٹ فیملی میں آپس میں سوائے جھگڑے اور بعض دفعہ اتنے مسائل کہ سال ایک دوسرے کا منہ ایک دوسرے کا لوگ نہیں دیکھتے، یہاں تک نوبت آتی ہے۔ اس لیے دونوں باتیں، اگر خوش دلی ہے، آپس میں دل ملے ہوئے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہیں، نہ ملے ہوئے ہیں تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ آپ ماں باپ سے الگ ہو کر بھی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور خدمت کرنا چاہیے۔ آج کل جو ڈیلیوری آپریشن سے ہو رہی ہے اس میں بے ہوشی کا انجیکشن کوئی دے رہے تو کیا یہ جائز ہے؟ مرد دے رہے ہیں، بھی تو بات ہو گئی اس سلسلے کی۔ آنے والے الیکشن میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور مسلم دشمن زبردستی نعرے لگا رہے ہیں مسلم بچوں کو پکڑ کر، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے نعرے لگائیں، آپ ان کے نعرے لگائیں، آپ اپنے نعرے لگائیں۔ ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں تو ہم ان کو مار سکتے ہیں کیا؟ کون ہے بھئی اتنا زبردست ڈینجر آدمی؟ قانون تو بہرحال ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو سمجھانا ان کے جا کے مارنے کے بجائے۔ اصل بچیوں کی بے راہ روی کی سب سے بڑی وجہ ہے ماں باپ، میرے نزدیک تو ماں باپ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ماں باپ اگر بچوں پر کنٹرول کریں تو ساری یہ چیزیں حل ہیں، اور ماں باپ بچیوں پر حد درجے اعتماد، اتنا اعتماد کہ وہ اگر بے حیائی کے آخری انتہا پہ بھی پہنچ جائے تو نہیں صاحب ہماری بچی تو رابعہ بصریہ ہے اور ہمارا بیٹا جنید بغدادی کو تو ایک بیٹھک میں شکست دے سکتا ہے، یہ اگر سوچ ہے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ کتوں کو ماریں گے اور کتوں کو سمجھائیں گے اور کتوں کے لیے لڑیں گے؟ ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے بچیوں کو سنبھالنا۔ ایک لڑکی میرے والدہ کو بہت پسند ہے اور وہ مجھ سے بار بار اس سے نکاح کے لیے اصرار کر رہے ہیں،
مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، مگر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کبیرہ ماں کی نافرمانی کر رہا ہوں، برائے مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ تجربے کار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہمارا محال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف چہرہ دیکھ کر لٹو ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر ماں باپ چونکہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو آگے کی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، بچے کا مزاج معلوم ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بچی اس کو ڈیل کر لے گی، اس کے ساتھ زندگی صحیح گزر جائے گی۔ اگر اس انداز میں ماں باپ کسی لڑکی کو آپ کے لیے پسند کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ان کی بات مان لینی چاہیے، اور ان کی بات مان کر استخارہ کر کر قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن اس انداز میں کوئی بات نہیں ہے، خالی یہ بات ہے کہ ہم نے بول دیا، ہم نے زبان دے دی اور ہم کو کرنا ہی ہے، یا پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی چکر ہے مال کا، پیسے کا، فلاں کا، چنا کا، تو وہاں آپ کو اختیار ہے، ماں باپ کو نہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن اگر مکمل ہو جائے یا پھر کچھ پارے باقی رہ جائیں تو 27ویں شب بخش دیں یا پھر مکمل کرنے کے بعد بخشیں۔ آپ جب پڑھ رہے ہو جب نیت کر لیں کہ اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچ جائے، بن جائے گا۔ الگ سے کوئی اس کی مجلس سجانا، الگ سے کوئی اس کے لیے محفل لگانا پھر بخشنا، ایسا کوئی اسلام میں طریقہ نہیں ہے۔ آپ نیت کر لو، آپ کی نیت پر اللہ ان کو ثواب عطا کر دے گا۔ کوئی ہمیں غلط سلام کرے جیسے اس کے معنی تم پر اللہ کی لعنت ہو، ہم برباد ہو جائیں، ویسے بھی آج کل لوگ 75% لوگ غلط سلام کرتے ہیں، کیا ان غلط سلام کے بدلے میں ہمیں بھی غلط سلام کرنا چاہیے کیا؟ جیسے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ، اصل میں وہاں تو باضابطہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، یہودی جو حضور کو آ کر کہتے السلام علیکم، ویسا ہے السلام علیکم، سام کے معنی آتے ہیں موت کے، تو وہ آ کر ایسے منہ میں گھما کر السلام علیکم کہتے تھے، اس کو مراد یہ دیتے اللہ تم پہ موت لائے۔ حضور ان کے جواب میں کہتے وعلیکم، تم پر ہی آئے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا ایک دن یہ سن کر، اللہ کے حضرت عائشہ نے کہا تم پہ اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں تم مرو تم کھپو۔ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا عائشہ چپ بیٹھو، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ سن نہیں رہے حضور آپ کو السلام علیکم بول کر بد دعا دے رہے ہیں۔ حضور نے کہا عائشہ تم نہیں سن رہی، میں کیا بول رہا ہوں؟ ان کی بد دعا میرے حق میں نہیں چلے گی، میری بد دعا ان کے حق میں چل جائے گی۔ عام طور پر ہمارے پاس ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اصل میں مخارج نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس زبان اس طرح الٹ جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو صحیح کرا دیں۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر اسے بچے رہیں تو کیا اسے بچوں کو آگے ہمارا نام لگا سکتے ہیں کیا شادی کے بعد؟ بالکل نہیں لگا سکتے۔ وہ بیوہ عورت کے جو بچے جس شوہر سے ہیں وہ بچوں کا نام اسی شوہر کے آگے لگے گا۔ آپ گارڈنس کے طور پر یا کیئر کے طور پہ لگا سکتے ہیں، باپ کے طور پہ لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور شادی بیوہ خواتین سے کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ان کا بوجھ سنبھالنے والے لوگ ہوں۔ رمضان کے بعد یہ سوالوں کا سیشن بھی چالو رہنے دیں، اگلے مہینے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، آپ اس بارے میں کچھ سوچنا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ویسے ہم نے اس سے پہلے یہ سوچا تھا کہ رمضان کے بعد جمعہ کے دن ہماری تفسیر ہر جمعہ کو ہوتی ہے، تو اگر کچھ سوالات اس سلسلے کے ہوا کریں تو اس میں لا لیا کریں، 10-15 منٹ اس وقت سوال جواب کر لے سکتے ہیں۔ کیا عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے کیا یا نئے؟ چلو یہ ہو چکا ہے۔ یا علی مدد کر بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اور سورہ فاتحہ میں ہماری زبان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا سیدھے سیدھے شرک ہے۔ یا علی بول سکتے ہیں، یا علی بھی اگر اس نیت سے بول رہے ہیں کہ حضرت علی مدد کو آئیں گے تو یہ شرک ہے، اور یہ شیعہ کی طرف سے چلی ہوئی چیز ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہم بستری کرنا ضروری ہے، اگر پہلی رات کو نہیں کیا تو ولیمہ نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خلوت ہو جانا کافی ہے۔ خلوت کا مطلب اور صحبت میں اور خلوت میں فرق ہے۔ یہ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اتنی دیر کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ساتھ میں اپنی ضرورت پوری کر لیں، اتنی دیر آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں مل جائیں، یہ خلوت ہو گئی، اسی کو خلوت کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد ولیمے کی گنجائش ہے، ولیمہ کو کوئی مسئلہ نہیں، صحبت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ کیا غسل کرنے کے بعد ناپاک کپڑے دھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نہیں ٹوٹتا؟ کیا تمباکو، سگریٹ، مٹریل پوڑی جیسے پان پٹی کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں ہیں تو مکروہ، لیکن چونکہ جو چیزیں مکروہ ہوں ان کے کاروبار کے سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض لوگ تو کاروبار بھی مکروہ کہتے ہیں، بعض لوگ کاروبار کو جائز کہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس پر بینڈ ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کل بہت سے نوجوان کینسر جیسے مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ایک بیان میں بتایا بھی تھا آپ نے، آپ کی کیا رائے ہے اس تعلق سے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی اپنے پیسوں پر اپنے جسم کو تباہ کرنا ہے یہ سارا کھانا، اور قرآن اللہ کے نبی نے کہا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے جان کا بھی تم پر حق ہے۔ آدمی اپنی جان کو خود سے ہلاک نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کھا کر آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے تو قیامت میں اس کا سوال اس سے کل قیامت کے دن ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بجائے کوئی طاقت قوت کی چیزیں کھاؤ۔ جب نقصان یہ ہے کہ منہ میں بدبو، بات مجھ کو تو سر پکڑ لیتا ہے کوئی اس طرح کا آدمی سامنے آ کر بات کر لے، پتہ نہیں میری اپنی طبیعت ہے، مجھے اگر اس کی بدبو ایک دم آ جائے تو میرا تو سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہزاروں لوگ ہوں گے جن کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ ان کی بیویوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ان کے بچوں کو جب یہ لاڑ کرنے جاتے ہوں گے تو بچے تو گھن کرتے ہوں گے باپ سے کہ کیا بدبو لے کر آیا میرے سامنے۔ تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ صاف صفائی اسلام کا حکم ہے، اور یعنی پورا بٹر منہ میں لے کے گھوم رہے ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ میرا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا، پورے رشتے والے آج دکھ رہے ہیں، ایسے دکھ رہا ہے مجھ کو قاضی بن جانا پڑے گا، جتنے ہیں سب کا یہی پڑا تھا۔ لڑکی والوں سے کسی چیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا، بس جلد 10-12 لوگ لے کر سنت کے مطابق نکاح کرنے کا کہا، لیکن لڑکی والے کہہ رہے ہیں شادی ہم دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں، سارا رسم و رواج کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں شادی میں رشتہ دار کو نہیں بلائیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کرنا ہے تو رشتہ توڑ دو، ہم کہیں اور اپنی بیٹی کی شادی کر لیں گے، بہت رشتے ہیں ہماری لڑکی کے لیے، کیا میرا آسان سا نکاح کرنے کا مطالبہ کرنا غلط ہے؟ چاہوں تو ہم بھی دھوم دھام سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھا دیں اچھی بات ہے، اور یہ بڑا مسئلہ اس زمانے میں، شادیوں کو حضور نے سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ تکلیفیں بعض دفعہ نوجوانوں کو آتی ہیں، بعض دفعہ لڑکیوں کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر آپ پریشر میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ لڑکے کے پریشر میں ہوں گے۔ اب جب لڑکا خود کہہ رہا ہے، لڑکے کے گھر والے خود کہہ رہے ہیں سیدھی شادی کرو، تو پھر بلا وجہ رسم و رواج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ کر کے بلا وجہ فضول خرچیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عام طور پر اصل میں شادی ہمارے پاس ناک کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ شادی ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہ انہوں نے اتنا پکایا ہم اتنا پکائیں گے، انہوں نے یہاں کیا ہم یہاں کریں گے، اور اس کی وجہ سے اتنی فضول خرچیاں شادیوں میں ہو رہی ہیں کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے پاس یہ لوگ کیا حساب دیں گے اللہ کے پاس اپنے اس مال کا۔ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ڈیکوریشنوں کے نام پر اور فضول خرچیوں کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ پھر تماشے یہ ہو رہے ہیں، اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صاحب ہار لے کے 10 دوست چلے، 10 پورے راستے کو جام کر دیا ہوا ہے، 10,000 کا ہار اور 10,000 کا ڈھول ڈھڑاکا، پورے لوگوں کو پریشان۔ یہ تماشے ہماری شادیوں۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ آپ کے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، آپ کے وجود پہ، اس ملک کے اندر آپ کے وجود پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، NRC، CA، فلاں چنا، یونیفارم، سول کوڈ، مسجدیں بند، مدرسے بند، یہ حالات اس ملک میں چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عالم میں وہاں غزہ کے لوگ پریشان ہیں، فلسطین پریشان ہے، ادھر لوگ پریشان ہیں، اور ان کو شادیاں سج رہی ہیں برابر، ان کو شادیوں میں تماشے برابر سج رہے ہیں۔ اب ان کو بولو گے تو پھر یہاں آ کر وہ کہیں گے امام صاحب ذرا دعا کرو اللہ غزہ والوں کے اوپر رحم کرے۔ یہ حال ہمارے لوگوں کا، یعنی منافقت ہے، سیدھی سیدھی ایسے لگتا ہے منافقت ہے۔ لال بچڑے کا فلسطین یعنی مسجد اقصی یہودیوں سے کیا تعلق ہے؟ اب بہت تفصیلی سوال ہے بھائی، یہ لال بچڑے کا مسئلہ پھر کبھی بتا دیں گے انشاءاللہ، اس کو ریکارڈ کریں۔
میں نے پچھلے سال کچھ رقم قرض کی تھی، اس سال اس رقم میں سے کچھ رقم باقی ہے جو کہ زکوٰۃ کے نصاب سے زائد ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے۔ یہ رقم میں نے اس نیت سے رکھی ہے کہ فرض دینے والا تقاضا کرے تو فوراً ادا کی جا سکے۔ دیکھو زکوٰۃ کا عنوان یہ ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل ہے اس میں سے آپ پہلے قرض کو مائنس کر دو، اور اس کے بعد اگر اتنی رقم بچتی ہے جس پر آپ کا نصاب پورا ہوتا ہے تو آپ زکوٰۃ دو، ورنہ تو آپ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی لڑکی سے بات کریں اور شادی کا ارادہ ہو اور بعد میں لڑکی بدل جائے، جبکہ 2 سال سے بات کرتی تھی، میں بہت سیریس تھا اور اب وہ بدل گئی، میں بہت پریشان ہوں، کبھی کبھی خود کو کچھ کرنے کا من کرتا ہے اور ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب کچھ کر ہی لو، کچھ نہ کچھ ہی کر لو، وہاں ہور بھی نہیں ملے گی، یہاں یہ بھی نہیں ملی، وہاں بھی نہ خدا ہی نے ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی یعنی بعض دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کے سوالات کرنے میں بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کوئی بہت ہنسی کی چیز بھی نہیں ہے بظاہر، اور یہ کوئی پوچھے جانے والا ایسا سوال نہیں کہ مجمع میں اس کو پوچھا جائے، بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ تنہائی میں کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ایسے ایسے ہوا تھا، مسئلے میں اٹک گیا تھا، کیونکہ ساری بے حیائی ہے اور ساری بے حیائی کے کام ہے، اور بے حیائی 2 سال سے بے حیائی کر رہے ہو، اب اس بے حیائی کا نتیجہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ 2 سال سے جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط تھا، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے افیئرس کے اور لو میرج جتنی ہوتے ہیں ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے شادی کے بعد، 1 سال 2 سال 3 سال، اللہ ماشاء اللہ کوئی رشتہ چلتا ہے تو جھگڑوں پنچایتوں کے ساتھ چل جاتا ہے بچوں کے نام پہ یا اور کچھ مسائل کی بنیاد پہ ٹکتا ہے، ورنہ آنکھوں دیکھا تجربہ ہے اور بالکل مشاہدہ ہے، آپ بھی تجربہ کر لو کہ جو افیئرس والی شادیاں ہیں عام طور پر شادی کے بعد 1 2 سال میں ٹوٹنے پہ نوبت آتی ہے، یا اگر باقی رہتی ہیں تو اتنے جھگڑوں کے ساتھ باقی رہتی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات کا مزاج بن جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے آپ بات کر رہے ہو تو آپ ڈر ڈر کے کر رہے ہو، آپ دوسروں کو بتائے بغیر کر رہے ہو، وہ کر رہی ہے تو وہ بھی ڈر ڈر کے کر رہی ہے، ماں سے چھپا کر باپ سے چھپا کر، اور شیطان شادی کے بعد پہلا خدشہ اور شک یہی ڈالتا ہے کہ وہاں کل ماں باپ کو دھوکہ دے رہی تھی، اب پتہ نہیں تیرے کو بھی دے رہی ہوگی، یہی چلتا ہے۔ اور یہیں سے عدم اعتماد، اور میاں بیوی کے رشتے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میاں بیوی کے رشتے میں اگر شک کی سوئی آ گئی تو وہ رشتہ ختم ہو گیا، شک کی سوئی آ گئی وہ رشتہ ختم ہو گیا، یا تو طلاق پہ چلا جائے گا یا اس کی محبت، اس کی چاشنی اور اس کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جیئیں گے، زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے، یہ ختم ہو جائے گا، ان کا وقت گزرے گا خالی، بچے بڑے ہوں گے، اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ بڑھاپوں میں جا کر ان کی طلاقیں ہو جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نوبت آتی ہے۔ اس لیے یہ کرنا ہی غلط ہے، پہلے شادی سے پہلے بات چیت فلاں چنا، یہی سارا غلط ہے۔ پھر مزید غلط پہ یہ غلط کہ صاحب اب وہ نہیں بول رہی تو کیا میں زبردستی لا کے کراؤں شادی اس کی؟ تو یہ تو دونوں بھی چیزیں غلط ہے، تو کیا کریں؟ اور پھر تیسرا غلط یہ کہ کبھی جی چاہتا ہے کچھ کر لینے کو تو صاحب کیا کریں گے؟ مریں گے، زیادہ سے زیادہ مریں گے، تو مر جاؤ، مرنا ہی ہے تو مر جاؤ، تو پھر وہی ہوگا کہ نہ یہاں کی حور ملی نہ وہاں کی حور ملی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کیونکہ آدمی خودکشی کرنے والے کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس لائن سے مرا ہے قیامت تک اسی سے مارتے رہیں گے، قبر کے اندر وہی سزا دیتے رہیں گے، پھر قیامت کے دن اللہ کا جو ارادہ ہوگا وہ اللہ کرے۔ سفید بال کو کالا کر سکتے ہیں کیا؟ بیوی کا بہت کہنا ہے کہ کالا کریں۔ نوجوان اگر آپ ہیں اور کسی بیماری کی وجہ سے سفید ہو گئے بال، بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہوئے تو کتنا بھی کالا کرو یہاں تو کالا ہوگا، جسم کو کیا کرو گے؟ وہ تو بتا ہی دے گا کیا عمر چڑھ رہی ہے چچا کی، وہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن نوجوان آج کل کیمیکلز وغیرہ کی وجہ سے نوجوانوں کے بال جوانی میں بعض دفعہ شادی سے پہلے ہی سفید ہو جا رہے ہیں کچھ بیماریوں کی وجہ سے، تو ایسوں کے لیے اجازت ہے۔ کالے میں بھی اس کا خیال کر لیں کہ وہ براؤن کا استعمال کریں تاکہ کالے خضاب کی جو ممانعت ہے اس سے بھی نکل جائے، اور براؤن کالے سے ملتا جلتا ہوتا ہے وہ استعمال کر لیا کریں۔ فلسطین کے حالات ایسے ہیں تو کیا ہم اس عید کو نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ پہن سکتے ہیں اگر پہننا ہے تو،
اور اگر کوئی نہ پہنے تو اس کو اختیار ہے۔ شیعہ کی نشانی کالا رنگ ہے تو کیا ہم کالا لباس پہن سکتے ہیں؟ بھئی ان کی نشانی کالا رنگ ہے تو ہماری بھی تو نشانی بیت اللہ کا غلاف کالا ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی کالا ہے، حضور کالی کملی والے ہیں، کوئی کسی پر دعویٰ کر دے تو ان کا تھوڑی ہو جائے گا، ہم پہن سکتے ہیں۔ البتہ ایسے مواقع پر جیسے محرم کا مہینہ ہے جس میں خاص طور سے ماتم کے نام پہ کالا لباس پہنا جاتا ہے، اس وقت نہ پہنے، بعد میں کالا لباس پہن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سوال جواب کا رمضان کا یہ آخری سیشن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔